السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج کا جو باب ہے وہ ہے کتاب فضائل القرآن، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے دروس قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب کا بیان، کہ قرآن مجید کے جو درس دیے جاتے ہیں ان اور پھر تلاوت قرآن کے آداب کا جو ہے بیان، اس سے متعلقہ احادیث ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2187۔ ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ حدیث نمبر 2188۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے یہ کہنا بہت ہی برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ مجھے بھلا دی گئی۔ قرآن یاد کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ آدمیوں کے سینوں سے نکل جانے میں کھلے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بخاری مسلم اور امام مسلم نے بھی اوکلیہ کے الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2189۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 2190۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس سے پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 2191۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مد کے ساتھ تھی، پھر انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور بسم اللہ اور الرحمن اور الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھا، یعنی لمبا کر کے پڑھا۔ حدیث نمبر 2192۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ حدیث نمبر 2193۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے اپنے نبی کو خوش لحانی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 2194۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش لحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 2195۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ وہ آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے اسے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سورۃ النساء تلاوت کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ حدیث نمبر 2196۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، میرا رب العالمین کے ہاں ذکر کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سورۃ البینہ سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا، میرا نام لے کر آپ کو بتایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس وہ رونے لگے۔ حدیث نمبر 2197۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین دار الحرب کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم اور مسلم کی روایت میں قرآن لے کر سفر نہ کرو، کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پا لے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ حدیث نمبر 2198۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں مہاجرین کی ایک کمزور جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ان میں سے بعض عام لباس کی وجہ سے برہنہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور قاری ہمیں قرآن سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو قاری خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا اور پھر فرمایا، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، ہم بغور قرآن کریم سن رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد بنا دیے جن کے پاس ٹھہرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وسط میں بیٹھ گئے تاکہ آپ ہم سب کو برابر شرف بخش سکیں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا تو انہوں نے حلقہ بنا لیا اور وہ سب آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کی جماعت فقراء تمہیں قیامت کے روز مکمل نور کی خوشخبری ہو، تم مالدار لوگوں سے نصف سال پہلے اور وہ 500 سال ہے جنت میں جاؤ گے۔ حدیث نمبر 2199۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو۔ حدیث نمبر 2200۔ سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو لیکن پھر وہ اسے بھول جائے تو وہ روز قیامت حالت کوڑ میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ حدیث نمبر 2201۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2202۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے جبکہ آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2203۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جانتا ہے۔ ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد قوی نہیں۔ حدیث نمبر 2204۔ لیث بن سعد بن ابی ملیکہ سے اور وہ یعلی بن مملک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات واضح اور حرف یعنی الگ الگ تھی۔ حدیث نمبر 2205۔ ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر توقف فرماتے، الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقف فرماتے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں کیونکہ لیث نے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ علی بن مملک نے ام سلمہ کی سند سے روایت کی اور لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2206۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں عربی اور اجمی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو سب ٹھیک ہے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے اس طرح مبالغے کے ساتھ درست کریں گے جیسے تیر درست کیا جاتا ہے، وہ دنیا میں ہی جزا پائیں گے اور اسے آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی وہ طلب دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2207۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن عربی لہجے اور عربی زبان سے پڑھا کرو اور اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لہجوں سے بچو، اور میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نغمے اور نوحے کی طرح آواز دہرا دہرا کر قرآن پڑھیں گے اور وہ قرآن کا پڑھنا ان کے حلق سے نیچے دل تک نہیں اترے گا۔ ان کے اور ان لوگوں کے دل جو ان کی حالت پر فریفتہ ہوں گے فتنہ سے دوچار ہوں گے۔ حدیث نمبر 2208۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2209۔ طاؤس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ اچھی آواز اور اچھی قرات سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم قرآن پڑھتے سنو اور اس پر خشیت الہی ظاہر ہو۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ طلاق اسی طرح تھے۔ حدیث نمبر 2210۔ عبیدہ ملیکی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن کے معاملے میں سستی و تغافل نہ برتو، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے صبح شام اس کی تلاوت کرو، اس کی تعلیمات کو عام کرو اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، دنیا میں اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کتاب فضائل القرآن میں ہے باب اختلاف القراءات و جامع القرآن، اختلاف قراءت اور قرآن کو جمع کرنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 2211۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم بن حزام کو سورۃ الفرقان اس انداز سے ہٹ کر پڑھتے ہوئے سنا جس انداز سے میں اسے پڑھتا تھا،
اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں فوراً اس سے تعارض انکار کرتا، لیکن میں نے اسے مہلت دی حتیٰ کہ وہ قرات سے فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی گردن میں اس کی چادر ڈالی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسے اس انداز سے ہٹ کر سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا ہے جس انداز سے آپ نے اسے مجھے پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اسے فرمایا پڑھو۔ اس نے اسی قرات سے پڑھا جو میں نے اسے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی۔ پھر مجھے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازل کی گئی، کیونکہ قرآن 7 لہجوں میں مجھ پر اتارا گیا ہے، ان میں سے جس لہجے میں آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ بخاری مسلم اور الفاظ حدیث مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 2212۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مختلف پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ کو بتایا تو میں نے آپ کے چہرے پر مبارک پر ناگواری کے اثرات دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ٹھیک ہو، باہم اختلاف نہ کرو، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ حدیث نمبر 2213۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی آیا، نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اس انداز سے قرات کی کہ میں نے اس قرات کو غیر معروف اور اجنبی سا محسوس کیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ ایک دوسرے انداز میں قرات کی۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا، اس شخص نے قرات کی تو میں نے اس کا انکار کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ دوسرے انداز میں قرات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم فرمایا تو ان دونوں نے قرات کی، تو آپ نے ان کی حالت قرات کو سراہا تو میرے دل میں تکذیب کا ایسا شبہ پیدا ہو گیا جو کہ میرے دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر تاریک کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں سینے سے شرابور ہو گیا اور مجھ پر ایسا خوف طاری ہو گیا گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابھی مجھے پیغام بھیجا گیا ہے کہ میں ایک لہجے پر قرآن پڑھوں، لیکن میں نے اس قاصد کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ دوسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 2 لہجوں میں پڑھوں، میں نے پھر اسے واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ تیسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 7 لہجوں میں پڑھوں، اور آپ کے ہر بار لوٹانے کے بدلے ایک مقبول دعا ہے، لہذا آپ دعا کریں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور میں نے تیسری مرتبہ اس روز کے لیے مؤخر کر لیا جس روز تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف رغبت و رجوع کریں گے۔ حدیث نمبر 2214۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک لہجے پر پڑھایا تو میں نے اسے واپس بھیجا۔ میں نے ان سے مزید لہجوں کی درخواست کرتا رہا اور مجھے وہ مزید لہجے عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ 7 لہجے مکمل ہوئے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ 7 لہجے دین کے معاملے میں ایک ہی ہیں، وہ حلال و حرام میں مختلف نہیں۔ حدیث نمبر 2215۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملے۔ جبرائیل، مجھے ایک ان پڑھ امت کے طرف مبعوث کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ بوڑھی عورتیں ہیں، کچھ بوڑھے آدمی ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، اور ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 لہجوں پر اتارا گیا ہے۔ ترمذی، احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک لہجہ شافی و کافی ہے۔ اور نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل و میکائیل میرے پاس آئے تو جبرائیل میرے دائیں جبکہ میکائیل میرے بائیں طرف بیٹھ گئے تو جبرائیل نے فرمایا، قرآن کو ایک لہجے پر پڑھو۔ میکائیل نے فرمایا، ان سے زیادہ طلب کریں حتیٰ کہ وہ 7 لہجوں پر پہنچے، اور ہر لہجہ شافی و کافی ہے۔ حدیث نمبر 2216۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ وہ ایک واعظ کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھتا پھر کچھ طلب کرتا، اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن پڑھے تو اللہ سے طلب کرے، کیونکہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے عوض لوگوں سے سوال کریں گے۔ حدیث نمبر 2217۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں سے مال کھاتا ہے تو وہ روز قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس پر گوشت نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2218۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے کے بعد سورت کے فرق کا پتہ چلتا تھا کہ پہلی سورت مکمل ہو گئی۔
حدیث نمبر 2219۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب ملک شام میں تھے تو ابن مسعود نے سورہ یوسف تلاوت فرمائی تو کسی آدمی نے کہا اس طرح تو نازل نہیں ہوئی، تو عبداللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت خوب پڑھا۔ اس اسنا میں کہ وہ شخص ان سے باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے اس سے شراب کی بو محسوس کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم شراب پیتے ہو اور قرآن کی تکذیب کرتے ہو، پس انہوں نے اس پر حد قائم کی۔ حدیث نمبر 2220۔ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ معرکہ یمامہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ عمر بن خطاب ان کے پاس موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا معرکہ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر کسی اور معرکہ میں قاری شہید ہو گئے تو اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جمع قرآن کا حکم فرمایا۔ لیکن میں نے عمر سے فرمایا آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جمع قرآن بہتر ہے۔ عمر مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب اس میں میرا وہی موقف ہے جو عمر کا ہے۔ زید بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا آپ عقل مند نوجوان ہیں اور آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ قرآن اکٹھا کریں اور اسے ایک جگہ جمع کریں۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے پر معمور فرماتے تو مجھے پر اس جمع القرآن کے حکم سے زیادہ آسان تھا۔ وہ زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا تم وہ کام کیسے کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بہتر ہے۔ بس ابو بکر مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا جس کے لیے اس نے ابو بکر عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا اور میں نے کھجور کی شاخوں پتھر کی سیلوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن اکٹھا کیا حتیٰ کہ میں نے سورۃ توبہ کا آخری حصہ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک صرف ابو خزیمہ انصاری کے ہاں پایا۔ وہ صحیفہ قرآن کریم کا نسخہ ابو بکر کے پاس رہا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر دیا۔ پھر عمر کی زندگی میں ان کے پاس رہا اور پھر عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس۔ حدیث نمبر 2221۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان عثمان کے پاس آئے جبکہ وہ حضرت عثمان آرمینیا اور آذربائیجان سے لڑائی اور فتح کے سلسلے میں اہل شام اور اہل عراق کو تیار کر رہے تھے۔ حذیفہ ان اہل شام و عراق کے اختلاف قرات کی وجہ سے پریشان تھا۔ حذیفہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائے آپ اس کا تدارک فرما دیں۔ عثمان نے حفصہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہمیں مصحف بھیجیں، ہم اس کی نقلیں تیار کر کے واپس دے دیں گے۔ حفصہ نے وہ نسخہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا تو انہوں نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو مأمور فرمایا تو انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی، اور عثمان نے تینوں قریشیوں سے فرمایا جب قرآن کی کسی چیز کے بارے میں تمہارے اور زید بن ثابت کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے زبان قریش کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن کو ان کی زبان میں اترا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ جب انہوں نے مصحف سے نقلیں تیار کر لی تو عثمان نے وہ مصحف حفصہ کو واپس کر دیا اور تمام علاقوں میں وہ نقول بھیج دی، اور حکم جاری کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کا جو نسخہ ہے اسے جلا دیا جائے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ خارجہ بن زید بن ثابت نے مجھے بتایا کہ زید بن ثابت نے بتایا کہ جب ہم نے مصحف کی نقل تیار کی تو سورۃ احزاب کی وہ آیت جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتا تھا نہ ملی، تو ہم نے اسے تلاش کیا تو ہم نے اسے خزیمہ بن ثابت انصاری کے ہاں پایا۔ یہ آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بس ہم نے اسے مصحف میں اس کی سورۃ الاحزاب میں ملا دیا۔ حدیث نمبر 2222۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تمہیں کس چیز نے مادہ کیا کہ تم سورۃ الانفال کا قصد کیا جبکہ وہ مثانی صورتوں میں سے ہے، اور سورۃ البراءۃ توبہ کا قصد کیا جبکہ وہ ان دو صورتوں والی میں سے ہے، اور تم نے ان دونوں صورتوں کو ملایا اور تم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی اور تم نے اسے 7 لمبی صورتوں میں رکھ دیا، ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ عثمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت حال تھی کہ کبھی طویل وقت گزر جاتا اور آپ پر کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور متعدد آیات والی صورتیں نازل ہوتی، اور جب آپ پر کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اسے فرماتے ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں جگہ تذکرہ ہے شامل کر دو۔ سورۃ الانفال وہ صورت ہے جو
میں مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ سورۃ البراۃ توبہ نزول کے لحاظ سے نزول قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور بلحاظ میں مضمون دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے وضاحت نہ فرمائی کہ وہ سورۃ توبہ اس سورۃ الانفال میں سے ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو ملا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی، اور میں نے اسے 7 لمبی صورتوں میں شامل کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں کتاب فضائل القرآن بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے مشکوٰۃ المصابیح جو ہے کتاب، اس کا جو چیپٹر ہے پہلی والیوم ہے وہ بھی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم اس کا والیوم 2 جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔